نواز شریف کے دیرینہ ساتھی اور سمدھی کو بڑا عہدہ مل گیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار ڈپٹی وزیر اعظم مقرر۔ شہباز شریف نے منظوری دے دی، کابینہ ڈویژن سے نوٹیفیکیشن جاری۔ اسحاق ڈار وزیر اعظم شہباز شریف کی معاونت کریں گے۔ اسحاق ڈار ملک کی تاریخ میں چوتھے ڈپٹی وزیر اعظم ہوں گے۔ ان سے پہلے بانی چیئرمین پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو، بیگم نصرت بھٹو اور چودھری پرویز الہی بھی ڈپٹی وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ اسحاق ڈار کی تقرری عہدوں کی بندرباٹ، پی ٹی آئی نے رد عمل دے دیا۔ جی ٹی وی نیوز سے گفتگو میں شوکت یوسفزئی نے دعویٰ کیا اسحاق ڈار کو وزارت خارجہ سے ہٹائے جانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ عالمی عدم مساوات۔ وزیر اعظم نے کرونا وبا کے دوران دنیا بھر میں غیر مساوی رویے کا شکوہ کر دیا۔ عالمی اقتصادی فورم میں شعبہ صحت میں تفریق کے خاتمے کے موضوع پر مباحثہ۔ شہباز شریف نے کہا موسمیاتی تبدیلی نے دنیا کے نقشے کو تبدیل کر دیا اور پاکستان کو بہت زیادہ متاثر کیا۔ 2022 میں سیلاب کے بعد ہمیں لوگوں کی بحالی پر اربوں روپے خرچ کرنے پڑے۔ پنجاب میں گردے، جگر اور کینسر کے لیے اسپتال بنائے۔ پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ وزیر اعظم سے ایم ڈی آئی ایم ایف کی ملاقات۔ شہباز شریف نے $3 بلین کے لیے پاکستان کی حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ ملاقات میں پاکستان کی آئی ایم ایف کے نئے پروگرام پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کہتے ہیں حکومت پاکستان معیشت کو دوبارہ پٹری پر لانے کے لیے پرعزم ہے۔ مالیاتی ٹیم کو اصلاحات، سخت مالیاتی نظم و ضبط یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ ایسی پالیسیز پر عمل کی ہدایت کی جو میکرو اکنامک استحکام کو یقینی بنائے۔ پاکستان مشکلات کا شکار، کم آمدنی والے ممالک کی حالت خراب۔ آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹالینا جارجیوا نے ورلڈ اکنامک فورم میں عالمی اقتصادی صورتحال بتا دی۔ بولی کورونا وبا نے دنیا کو $3.3 ٹریلین کا نقصان پہنچایا۔ مختلف ممالک میں مہنگائی کو ٹارگٹ تک لانا پہلی ترجیح ہے۔ مالی خسارے پر قابو پانا بہت مشکل مرحلہ ہے۔ وزیر اعظم سے سعودی عرب کے وزیر سرمایہ کاری اور وزیر خزانہ کی الگ الگ ملاقاتیں۔ سعودی وزیر خزانہ کا پاکستان کی اقتصادی ترقی کے لیے حمایت کا اعادہ۔ وزیر سرمایہ کاری بولے ہم آپ کی کارکردگی اور کام کرنے کی رفتار سے آگاہ ہیں۔ آپ کا مشن ہمارا مشن اور پاکستان کی ترقی سعودی عرب کی ترقی ہے۔ سرمایہ کاروں کا وفد جلد پاکستان کا دورہ کرے گا۔ پاکستان میں سرمایہ کاری ترجیح ہے۔ پورا سیزن محنت کے بعد حاصل گندم کی فروخت مسئلہ بن گئی۔ پنجاب حکومت کا مزید 40 لاکھ میٹرک ٹن گندم خریدنے سے انکار۔ کسان گندم سڑکوں پر لے آئے۔ 3900 میں فروخت مشن امپاسبل۔ اناج منڈیوں میں فی من قیمت 3000 روپے تک گر گئی۔ محنت کش کم قیمت پر فصل بیچنے پر مجبور۔ کہتے ہیں بارشوں نے مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا۔ فصل خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ گندم درآمد کر کے پرائیویٹ سیکٹر کو نوازنے کا انکشاف۔ 1 اپریل 2024 تک حکومت کے پاس 43 لاکھ ٹن گندم موجود تھی۔ مارچ میں سندھ سے فصل آنے کے بعد گندم درآمد کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بیوروکریسی کے غلط فیصلوں سے قومی خزانے کو $1 سے $1.5 ارب کا نقصان۔ مطالبات منظور نہ ہونے پر 30 اپریل کو ملک بھر میں احتجاج کا اعلان۔ کسان اتحاد کے صدر نے جماعت اسلامی کے فیصلے کی حمایت کر دی۔ اشتیاق چیمہ کہتے ہیں حکومت اپنی امدادی قیمت پر بھی کسانوں سے گندم خرید نہیں رہی۔ محنت کش پر ظلم برداشت نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات پنجاب گندم کی کمی پر واویلا کرنے والوں پر برہم۔ عظمہ بخاری کہتی ہیں سیاسی مقاصد کے لیے گندم کی خریداری نہ ہونے کا شور مچانے والوں سے بات نہیں ہو رہی۔ جن کسانوں کو مشکلات کا سامنا ہے حکومت ان سے رابطے میں ہے۔ مزید کہا احتجاج کرنے والے ایک جماعت کے ٹکٹ پر ہمارے خلاف انتخاب لڑ چکے ہیں۔ وفاقی حکومت ہائیڈرو پاور کے منصوبوں میں اربوں روپے سرمایہ کاری لانے کے لیے سرگرم۔ آئی پی پیز 13 ہائیڈرو پاور منصوبوں میں سرمایہ کاری کرے گی۔ 13 منصوبوں پر کام جاری۔ کراچی میں بارشیں کم، گرمی زیادہ، پارہ بڑھنے لگا۔ 33 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ کل درجہ حرارت 40 ڈگری تک جانے کا خدشہ۔ طبی ماہرین کہتے ہیں شہری گھروں سے سر ڈھانپ کر نکلیں، ٹھنڈے مشروبات کا استعمال بڑھا دیں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس کل سپہر 4 بجے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے اجلاس کا 6 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا۔ رول 18 کے تحت پوائنٹ آف آرڈر کے علاوہ اٹھائے گئے نکات پر بحث ہوگی۔ چک درا پر دی سڑک کی حالت زار پر توجہ دلاؤ نوٹس ایوان میں پیش کیا جائے گا۔
ताजज़ादा हामिद रजा या शेर अफजल मरवत, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कौन होगा? पीटीआई रहनुमाओं के बयानात ने कन्फ्यूजन बढ़ा दी। उमर अयूब कहते हैं बानी तहरीक इंसाफ की हिदायत पर शेर अफजल मरवत ही चेयरमैन होंगे। बैरिस्टर गौहर और शिबली फराज का कहना है बानी पीटीआई ताजज़ादा हामिद रजा का नाम फाइनल कर चुके हैं। पीटीआई ने पंजाब असेंबली में मलिक अहमद खान को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नामजद कर दिया। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली कहते हैं मैंडेट चोर हुकूमत से आवाम के पैसे की पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। तहरीक इंसाफ को मुश्किल हालात में छोड़कर जाने वाले रहनुमा वापसी के लिए तैयार। फवाद चौधरी ने कोशिशें तेज कर दी। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए पीटीआई में मौजूद दोस्तों से राब्ता। बानी पीटीआई ने भी मुलाकात के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। आइंदा हफ्ते में मुलाकात मुतवक्के। पीटीआई के अहम रहनुमाओं की जानिब से भी फवाद चौधरी की पार्टी में वापसी की हिमायत। तहरीक इंसाफ का बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कराची से सक्खर तक ट्रेन मार्च। बैरिस्टर शुएब शाहीन और हलीम आदिल शेख की क़यादत में हैदराबाद और कोटरी पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। मार्च के शुरका रानीपुर पहुंच गए। मार्च में ख़वातीन, नौजवानों और कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक। तहरीक इंसाफ का ट्रेन मार्च 15 शहरों से होता हुआ सक्खर पहुंच गया। हुज्जाज कराम को हर मुमकिन सहूलत की फरहमी यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के सरबराह अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं हज और उम्रे पर किसी की तस्वीर उठाना जायज़ नहीं। ऐसा करने वालों ने पाक सऊदी कवानीन की खिलाफ वर्जी की। हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा पाकिस्तान ऐसी हरकत करने वालों के खिलाफ एक्शन ले। सऊदी हुकूमत अगर कार्रवाई करेगी तो हमारी बदनामी होगी। पाकिस्तान और ईरान ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए हाथ मिला लिए। मुख्तलिफ तंजीमों पर पाबंदी ज़ेरे गौर। पाक ईरान सरहद पर कर्नल रैंक के लाइजोन अफसरान की तकर्री कर दी गई। जस्टिस बाबर सत्तार के पास पाकिस्तान के अलावा और कोई शहरियत नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों की सख्ती से तरदीद कर दी। एलामिया में कहा गया कि सोशल मीडिया पर जस्टिस बाबर सत्तार और उनकी फैमिली के खिलाफ बेबुनियाद और झूठी खबरें चलाई जा रही हैं। जस्टिस बाबर सत्तार की पाकिस्तान और अमेरिका में जायदाद टैक्स रिटर्न्स में मौजूद है। सेशन जज जनूबी वज़ीरिस्तान शाकिरुल्लाह मरवत के अगवा में अफगान तालिबान कमांडर मौलवी वलीउल्लाह और शीरीन के मुलव्विस होने का इंकशाफ। वारदात में 25 से 30 दहशतगर्द मुलव्विस थे। जज के ड्राइवर ने बता दिया। इंकशाफ किया कि तकरीबकारों ने अपने साथियों की रिहाई का पैगाम दिया है। वारदात का मुकदमा दर्ज। तमाम चेक पोस्ट पर हाई अलर्ट। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का वज़ीर आला से राबता। सेशन जज की बाजियाबी यकीनी बनाने पर जोर। जज की जली हुई गाड़ी की तस्वीर भी मंजर आम पर आ गई। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में फहीम नवाज उर्फ गंडापुरी और मोहसिन नवाज शामिल। लाहौर के इलाके मिस्री शाह में शहीद सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अरशद की नमाज जनाजा अदा। IG पंजाब की भी शिरकत। गार्ड ऑफ ऑनर पेश। टारगेट किलर ने इत्मीनान से फायरिंग की। मकतूल को गिरने के बाद भी गोलियां मारी गईं। CCTV फुटेज मंजर आम पर। गुज़िश्ता रात होने वाले कत्ल का मुकदमा दर्ज। मुलजिम आज़ाद। CCPO की पुलिस अफसरों और एहलकारों को ड्यूटी के बाद यूनिफॉर्म में सफ़र न करने की हिदायत। लाहौर में कांस्टेबल मोहम्मद अली और सब इंस्पेक्टर राना अरशद की टारगेट किलिंग में एक ही शख्स के मुलव्विस होने का इंकिशाफ। पुलिस ने शनाख्त के लिए नादरा से मदद तलब कर ली। बलोचिस्तान में ज़बान की बुनियाद पर टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी। केज में तम के इलाके सरंकन बालेचा में नामालूम अफराद की फायरिंग से पंजाब के रिहायशी 2 मजदूर कत्ल। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। मर्दान में रेलवे पुलिस और जमान सन्स प्लाजा के मकीन का झगड़ा। फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक, 5 जख्मी। 8 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर की निश्तर कॉलोनी में 7 बच्चों का बाप कत्ल। पुलिस के मुताबिक 3 अफराद घर में दाखिल हुए और कत्ल करके फरार हो गए। मुलजिमान ने गला दबाने के बाद सर में लोहे की चीज मारी। मकतूल का अक्सर अपनी बीवी बच्चों के साथ झगड़ा रहता था। कराची में देवर ने भाभी को गैरत के नाम पर छुरियां मार दी। औरंगी टाउन MPR कॉलोनी में अस्मा का कत्ल। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया।
بورے والا کے تھانہ ماڈل ٹاؤن کا کانسٹیبل اغوا کے بعد لٹ گیا. کار سواروں نے کانسٹیبل سے 4 لاکھ سے زائد نقدی لوٹ لی. مزاحمت پر وحشیانہ تشدد، ویرانے میں لے جا کر چھوڑ دیا. زخمی کانسٹیبل اسپتال منتقل. پولیس نے مقدمہ درج کر لیا. سندھ میں خسرہ کا مرض وبائی صورت اختیار کر گیا. میرپور خاص کی تحصیل سندڑی اور ہنگورنو میں خسرہ اور نمونیا سے مزید 2 بچے دم توڑ گئے. وبائی مرض سے ایک ہفتے میں 7 بچے جان سے گئے. روز بروز بڑھتی مہنگائی لوگوں سے زندگیاں چھیننے لگی. چونیا میں مہنگائی سے تنگ شخص نے زندگی کا خاتمہ کر لیا. موذی بیماری میں مبتلا شخص ادویات مہنگی ہونے کے باعث اپنا علاج نہ کروا سکا. 30 سالہ محبوب نے نہر میں چھلانگ لگا دی. مرغی کی نئی قیمت اور حوالہ ہنڈی میں ملوث ہونے کا الزام مسترد. کوئٹہ میں آل بلوچستان پولٹری ایسوسی ایشن کا دھرنا. شہر بھر میں دکانوں سے مرغی کا گوشت غائب. یمن نے امریکی ڈرون طیارہ مار گرایا. یمنی فوج کے مطابق امریکی M9 ڈرون طیارہ صوبہ سادہ کی حدود میں جاسوسی کر رہا تھا. گیری کرسٹن وائٹ بال، جیسن گلیسپی ریڈ بال ٹیم کے کوچ ہوں گے. اظہر محمود دونوں فارمیٹ کے اسسٹنٹ کوچ مقرر. چیئرمین PCB نے اعلان کر دیا. لاہور میں نیوز کانفرنس میں محسن نقوی بولے، کوچز لانے کا مقصد قومی ٹیم کو بہتر سے بہترین کرنا ہے. کرکٹ بورڈ کا کام پیسے اکٹھے کر کے بینکس میں جمع کرنا نہیں، پیسے کھیل پر لگانا ہے. ہب ریلی کراس کا تاج جیان ہود کے سر سج گیا. پری پیڈ A کیٹیگری میں پہلی پوزیشن، تیمور خواجہ کی دوسری اور ساجزادہ سلطان کی تیسری پوزیشن. اور لیاری کی کہانی، لیاری کی زبانی. کراچی کے قدیم ثقافت کا گڑھ شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی میں لیاری فیسٹیول. 8 ڈاکومنٹریز اور 16 فلموں کی اسکریننگ. میلے میں موسیقی کا بھی تڑکا. تصاویر کی نمائش میں فاتح افراد کے لیے ہزاروں روپے کے انعامات.